سارے دہشت گردی کے خلاف ہیں، ان کے خلاف ایکشن لیں، لیکن جو حمایت ہم نے کی، جو پاکستانیوں کی جانوں کی قربانی دی گئی، کسی اور امریکہ کے ایلائی نے اس طرح کی قربانیاں نہیں دی. کوئی نیٹو بھی امریکہ کے ساتھ تھا، کوئی ایک ملک بتائیں جو 80,000 اپنے لوگ مروا لے، جس کا سارا قبائلی علاقہ، اور میں یہ آج پھر سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں میں قبائلی علاقے کو باقیوں سے بہتر جانتا ہوں، میں نے وہ سارا قبائلی علاقہ پھرا ہوا ہے، میں نے کتاب لکھی ہوئی، میں اس کی تاریخ جانتا ہوں. قبائلی علاقہ پاکستان میں سب سے پرامن علاقہ تھا، وہاں کرائم ہوتی نہیں تھی، کوئی ان کے ریکارڈ میں، یعنی ہمیشہ سے وہ کرائم فری ایریا تھا. جو قبائلی علاقے کے لوگوں سے ہوا ہماری اس جنگ میں شرکت کرنے سے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ لوگوں کے اوپر، بیچاروں کے اوپر کیا گزری. وہاں لوگ مارے گئے، وہ ادھر سے لوگ کھڑے ہو گئے، جن لوگوں کو، اب سوچیں ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جہاد کرنا، اگر باہر سے آکوپیشن ہو، وہ سب سے عظیم چیز ہے، اور اب امریکن جب وہاں پہنچ گئے تو ہم نے کہا نہیں اب دہشت گردی ہے. اب ظاہر ہے وہ لوگوں کو آپ 10 سال میں ایک طرف سے دوسری طرف تو نہیں لے جا سکتے تھے، وہ انسان تھے، ان کو ہم نے یہ بتایا ہوا تھا کہ یہ جہاد ہے. وہ جب انہوں نے پاکستان کے خلاف شروع ہو گئے، اور وہ جو پرانے جہادی گروپس ٹرین کیے تھے وہ بھی پاکستان کے خلاف ہو گئے، تو اس سے انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم کولیبریٹرز ہیں امریکہ کے. جہاں جو پاکستان میں خود کش حملے ہوئے، جو قبائلی علاقہ اجڑا گیا، جو یہاں میں پتہ نہیں کتنے ہسپتالوں میں گیا، میں تو جو لوگ بچ گئے تھے، کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں، کوئی چل نہیں سکتا، کسی آنکھیں نہیں ہیں، ہاتھ اڑے ہوئے ہیں. تو اس ساری جو ہم نے جب اس کی اتنی زیادہ قربانیاں دی اپنے ملک کی، اس کا کوئی کریڈٹ ملا پاکستان کو؟ کیا کسی نے کہا کہ آپ نے بڑا زبردست کام کیا، شکریہ پاکستان؟ یہ نہیں ہوا. وہاں سے آوازیں آنی شروع ہو گئیں، افغانستان کی، ابھی یہ افغانستان آزاد ہونے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، کہ جی پاکستان کی دوگلی پالیسی کی وجہ سے وہ نہیں جیت سکتے. یہاں ہمارے لوگوں کو بار بار کہا گیا کہ ڈو مور، کہ ابھی آپ نے اور نہیں کیا. ڈرون اٹیکس ہوئے، ڈرون اٹیکس میں جتنے بے قصور لوگ مارے گئے، مجھے یاد ہے میں گیا وہاں باجوڑ میں ڈرون اٹیک ہوا، 80 مدرسے کے بچے مار دیے. شادیوں کے اوپر ڈرون اٹیک ہو رہا ہے. تو پاکستان کس عذاب سے گزرا؟ کہ میں بیک گراؤنڈ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری آج پالیسی کیا ہے. کیا جو تنقید ہو رہی ہے کہ جی عمران خان، یہ جو بھی میں، یہ جو ہمیں ڈاکیومنٹ ملی ہے، پہلے میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ یہ سارے وقت میں اس کی مخالفت کرتا رہا. آپ مجھے طالبان خان انہوں نے کہا، جب میں یہ کہتا تھا کہ یہ پاکستان کی جنگ نہیں ہے اور یہ جو ہو رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ جو ڈرون اٹیکس کے خلاف میں نے مظاہرے کیے، واحد پولیٹیشین تھا، میں نے دھرنے دیے ڈرون اٹیکس کے خلاف، میں نے وزیرستان مارچ کی، باہر سے ہیومن رائٹس امریکہ سے آرگنائزیشن آئی، انہوں نے میرے ساتھ حمایت کی. ایک کلائیو اسٹیٹٹ اسمتھ تھا وکیل، اس نے میرے ساتھ آ کے حمایت کی کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہے. کوئی ہمارے سینئر پولیٹیشین لیڈرز نے کوئی بات نہیں کی، ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ، کہ امریکہ نہ ناراض ہو جائے. کون سے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا اپنا، جس کے لیے آپ جنگ لڑ رہے ہیں، وہی آپ کے ملک میں آئے، ڈرون اٹیک کرے، جج جوری ایکسیکیوشنر، یعنی وہی فیصلہ کرے کون دہشت گرد ہے، اس کو مار دے، کوئی پتہ نہ تحقیق ہو کہ جی کوئی بے قصور آدمی تھا یا واقعی دہشت گرد تھا. حکومت، ہماری حکومتوں نے پوری طرح اس جرم میں شرکت کی، اور جو وہاں کے جن کے رشتہ دار مرتے تھے، جن کے کوئی بے قصور لوگ، عورتیں، بیوی، گھر مرتے تھے، وہ ہمارے اوپر پھر حملے کرتے تھے. وہ ہمیں سمجھتے تھے کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں جو کہ ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہر طرف پاکستانیوں نے سفر کیا. تو میں جب حکومت ملی تو میں نے پہلے دن سے یہ کہا کہ پاکستان کی فارن پالیسی پاکستان کے لوگوں کے لیے ہوگی. ہم کوئی ایسی فارن پالیسی نہیں بنائیں گے جو کہ
کسی اور کی تو بہتری ہو لیکن ہمارے ملک کو نقصان پہنچے. کہ یہ کسی کے خلاف نہیں تھی, یہ اینٹی امریکن یا اینٹی یورپین, اینٹی انڈین بھی نہیں تھی. انڈیا کے خلاف صرف جب انہوں نے کشمیر کے اوپر انٹرنیشنل قانون توڑا, جب انہوں نے کشمیر کا سٹیٹس لیا 5 اگست 2019 میں, تب میں نے ان کے خلاف بات کی اور ہر فورم پہ کی. لیکن میں نے کوشش اس سے پہلے پوری کی ہندوستان سے دوستی کی. تو میں آج جو آپ کے پاس یہ ساری بات کرنے کے لیے اس لیے آیا ہوں کہ ابھی ہمیں 8 مارچ کو یا اس سے پہلے 7 مارچ کو ہمیں ایک امریکہ نے ایک باہر سے ملک نے, میں نام مطلب میرا کہ کسی اور باہر سے ایک ملک سے ہمیں میسج آتی ہے, اور میں اس لیے آپ کے سامنے یہ میسج کی بات کرنا چاہتا ہوں اور میں اس لیے لائیو بھی کر رہا ہوں کہ یہ ایک کسی آزاد ملک کے لیے جس طرح کی ہمیں میسج آئی ہے, یہ ہے تو پرائم منسٹر کے خلاف ہی صرف, لیکن یہ ہماری قوم کے خلاف ہے. مجھے جو اس سے سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ اس میسج میں واضح یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب اگر یہ جو عدم اعتماد, اور ان کو پہلے سے ہی پتا تھا, ابھی اعتماد یا درج نہیں ہوئی تھی, ان کو پہلے سے ہی پتا چل گیا کہ عدم اعتماد کی آ رہی ہے پاکستان کے اندر, یہ اپوزیشن رکھنے لگے. تو اس کا مطلب کہ یہ جو ہو رہا تھا یہ پہلے سے ہی ان کے باہر کی لوگوں سے رابطے تھے. اچھا, اس میں پھر مزیدار چیز یہ ہے کہ وہ یہ پاکستان کی قیادت یا پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہے, وہ صرف عمران خان کے لیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں, اور ایک بہانہ مارتے ہیں کہ ہمیں کیوں غصہ ہے پاکستان پہ, لیکن کہتے ہیں کہ وہ غصہ تب بالکل ٹھیک ہو جائے گا, ہم معاف کر دیں گے پاکستان کو اگر عمران خان یہ عدم اعتماد کی یہ ہار جاتا ہے. یعنی اگر عمران خان چلا جاتا ہے تو پاکستان کو معاف کر دیتے ہیں, لیکن اگر یہ عمران خان کے خلاف فیل ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کو ایک مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیں, جو پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف کوئی بھی دوسرا ملک یہ اس طرح, اور یہ ریکارڈڈ ہے, یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نہیں کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کئی میڈیا کے لوگ اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی وہ ایسا نہیں تو فلانا نہیں تو وہ پتہ نہیں, یہ نہیں, یہ آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کو, ہمارے ریپرزینٹیٹیو ایمبیسڈر کو نوٹس لے رہے تھے لوگ, جس میں یہ کہا گیا, اور یہ کہا بیسکلی یہ کہا گیا کہ اگر عمران خان رہتا ہے وزیر اعظم تو ہم آپ کے ساتھ ہمارے آپ تعلقات بھی خراب ہو جائیں گے اور آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو میرا سب سے اپنی قوم سے آج یہ سوال ہے کہ کیا یہ ہماری حیثیت ہے, 22 کروڑ کے ہم قوم ہیں, کہ ہمیں ایک کوئی باہر کا ملک, اور کوئی وجہ بھی نہیں بتا رہا, کوئی اس میں کوئی وجہ نہیں, بس یہ کوئی ایک چیز بتا دی کہ جی وہ عمران خان نے اکیلا کو فیصلہ کیا روس جانے کا, حالانکہ جب رشیا جانے کا فیصلہ تھا اس کے اندر ہماری ساری فارن آفس کی پوری مشاورت تھی, ہماری ساری عسکری قیادت کی مشاورت پوری تھی. میں نے بلکہ فارن سیکرٹریز کو اسی کمرے میں بلایا جو پرانے ریٹائرڈ تھے, ان سے ہم مشاورت کر کے گئے. لیکن اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نہیں, صرف وہ ہمارا ایمبیسڈر ان کو بتا رہا ہے کہ نہیں یہ مشاورت سے, اس نے کہا نہیں یہ صرف عمران خان کی وجہ سے گیا. اور پھر انہوں نے یہ جو باقی لکھا کہ اگر جب تک وہ ہے تو ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے. اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب جائے گا تو جو باقی جو آئیں گے واپس, جو دوسرے عمران خان کی جگہ آئیں گے, ان سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں اصل اپنی قوم کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں. میرا یہ جو آج آپ سے بات چیت کرنے کا ہے, یہ تو نہیں ہے کہ کوئی باہر سے ایک ملک چلے یہ کہہ دے
کہ ہاں جی ہمیں نہیں پسند آپ کی فورن پالیسی. پتہ نہیں کوئی وجہ کیا بتا رہا ہے کہ جی آپ روس چلے گئے. وہ تو اور یورپین لیڈرز بھی روس چلے گئے تھے, لیکن خاص پاکستان کو کہ آپ کیوں چلے گئے ہیں, جس طرح کہ ہم کوئی ان کے نوکر ہیں. لیکن جو اس میں سب سے ڈسٹربنگ چیز کیا ہے کہ ان کے رابطے ان لوگوں سے ہیں جن کے ذریعے یہ ساری سازش ہوئی ہے, جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہاں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ 3 اسٹوجز. اسٹوجز کا مطلب ہوتا ہے جو کہ بڑے وفادار غلام ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. اب یہ ذرا سن لیں کہ یہ چاہ کیا رہے ہیں. یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ عمران خان جائے, لیکن اگر یہ آ جائیں واپس, یہ جو ابھی جنہوں نے عدم اعتماد کیا ہوا ہے, تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا. تو سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ اپنے ملک کے اندر اجازت دیں گے کسی کو قیادت میں آنے کے لیے جن کے اوپر نیب کے کیسز ہوں, جن کے اوپر اربوں روپے کے کیسز ان کی عدالتوں میں ہوں, وہ جو کہ ایک مجرم ڈکلیئر کر دیا گیا پاکستان کی عدالت نے, جو کہ جھوٹ بول کے بھاگا ہوا ہے. کیا وہ ان لوگوں کو جن کے اوپر باہر ان کے ملکوں میں, باہر کے ملک مضمون لکھے ہوئے ان کی چوری کے اوپر, کرپشن پہ, BBC کی 2 ڈاکیومنٹریز آئی ہوئی ہیں ان کی چوری کے اوپر, کیا اپنے ملک میں اس طرح کے لوگوں کو ایک قیادت پہ آنے دیں گے؟ اور اگر اپنے ملک میں اتنی سی جھوٹ بولنے پہ یہ نکال دیتے ہیں ایک پرائم منسٹر کو, ہیرلڈ میک ملن تھا, جھوٹ بولنے میں اس کو نکال دیا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر وہ اتنا اپنے لوگوں کا, ان کا جو اخلاقی معیار ہے وہ اس سطح پہ ہے, چھوٹی سی چیز پہ وہ نکال دیتے ہیں. تو ہمارے ملک میں جو کہ نیب میں اربوں روپے کے کیسز ان کے, اور اب نہیں 30 سال سے ان کے اوپر کیسز ہیں. پہلے جو کیسز تھے وہ جنرل مشرف نے ان کو NRO دی, وہ سارے کیسز معاف کروائے. پھر یہ 10 سال میں مزید اور کیسز چڑھ گئے اربوں روپے کے. ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن عمران خان ان کو پسند نہیں ہے. مجھے جو اگلی چیز سمجھ نہیں آ رہی, اور میں یہ اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ان کو بھی پتہ ہے, کیونکہ یہ یاد رکھنا میرے پاکستانیوں کہ جب ان کی جو انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ ساری بیک گراؤنڈ پتہ ہوتا ہے ہر کا. میرا ان کو سب پتہ ہے, ان سارے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ان کی سب بیک گراؤنڈ پتہ ہے. ان کو ان کی ایک ایک چیز پتہ ہے کہ ان کے کتنے پیسے ملک کے کس اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے ہیں بیرون ملک. ان کو سب پتہ ہے کہ ان کی پراپرٹیز بینامی جو انہوں نے باہر لی ہوئی ہیں بڑی بڑی اربوں اربوں روپے کی, ہر ڈیٹیل ان کے پاس ہے. ایک ہمارا ینگ پولیٹیشین ہے, ایک کتاب ہے رون سوسکنڈ کی, دا وے آف دا ورلڈ. اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ ان کی نیشنل سیکیورٹی جو تھی وہ ٹیپ کر رہی ہے, اس کی والدہ اس کو ٹیلی فون کر کے بینک اکاؤنٹس بتا رہے ہیں, یعنی ادھر تک ان کو پتہ ہے. تو ہمارے یہ جو اب یہ 3 لوگ ان کو جو پسند آ گئے ہیں, ان کی کیا خاصیت ان کو پسند آئی ہے؟ یہ کہ ان جنرل مشرف کے سالوں کے اندر 11 ڈرون اٹیک تھے. ان دونوں کے یہ بلکہ سارے یہ تینوں اکٹھے اقتدار میں تھے. ان کے 10 سال میں اس ملک میں 400 ڈرون اٹیکس ہوئے. ایک دفعہ ان کے منہ سے نہیں نکلا کہ مذمت کرتے ہیں ہم. حامد کرزئی مجھے یاد ہے افغانستان میں جب ان کے ڈرون اٹیک یا وہاں بمباری سے افغانستان کے بے قصور لوگ مرتے تھے, وہ مذمت کرتا تھا. جدھر افغانستان میں فورن فوجیں تھی, یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں 400 ڈرون اٹیکس میں ایک دفعہ کسی نے مذمت نہیں کی. اس لیے ان کو یہ سوٹ کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کی ایک وکی لیکس کیا تھی کہ ایک جس طرح پینما پیپرز کا انکشاف ہوا تھا, یہ ایک انٹرنیشنل انکشاف ہوا تھا, لیک ہو گئے تھے سیکرٹ پیپرز یا ڈاکیومنٹس. تو پینما جو وکی لیکس میں وہ انکشاف ہوتا ہے کہ جو پاکستان کے اندر امریکی ایمبیسڈر تھی این پیٹرسن, اس کو مولانا فضل الرحمان اس کو فضل الرحمان کہتا ہے کہ مجھے موقع دے دے, میں بھی وہی خدمت کروں گا جو باقی آپ کی خدمت کرتے ہیں. یہ وکی لیکس میں تھا.
نواز شریف کا برکہ دت کی کتاب